آخرت نہیں ہے اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے اور برے کا انجام سیم ہے. کوئی برے سے برا بن جائے کچھ نہیں ہونے والا، اچھے سے اچھا بن جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا، بلکہ برا زیادہ مزے میں ہے. برا آدمی زیادہ مزے میں، مر کے مٹی ہو کے کیا ہونا ہے؟ ختم. اس بات کو قرآن بہت سارے الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اس پر تو بہت تفصیل سے بہت دفعہ بات ہو چکی. اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے. کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا. جس کو فائدہ ہے وہ کہے گا ویلکم، بہت کیا بات کی مفتی صاحب نے، زبردست. جیسے جس کا دوسری کا پہلے سے ارادہ ہو وہ میری 4 شادیوں کے بیان پہ فوراً متفق ہو جائے گا، چاہے ایک بھی دلیل نہ سنی اس نے. یہ زبردست بات کی، یہ مفتی ہے جو ممبر پہ حق بولتا ہے. لیکن آپ کا بہنوئی یا داماد دوسری کرنا چاہ رہا ہو، آپ پہلے ہی اس کو روک رہے ہو، اور اوپر سے ہمارا بیان 4 شادیوں کے فضائل پر ہو گئے، تو آپ بولیں گے انہی مفتیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے، انہی مولویوں نے گھروں میں آگ لگائی ہے، یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی شادیوں کی بات نہیں کر رہا. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے. تو انسانی عادت ہے کہ جس نظریے پر جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ آرام سے قبول نہیں کرتا، اور جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد، بہت زبردست. اچھا، بعض دفعہ جب آپ کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، تو سامنے والا مخالفت کرتا ہے، حالانکہ اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی ہوتی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر بھی وہ مخالفت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف ایک بات پیش کر چکا ہوتا ہے. اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کر رہا ہے، لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ بہت بڑی قسم ہے گمراہی کی جو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے. یہ والی گمراہی بھی کم نہیں ہے، یعنی آپ کے مفاد پہ اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی، کوئی آپ کا نہ پیسوں کا مسئلہ نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف بول چکے ہیں، تقریر کر چکے ہیں یا کہیں بحث کر چکے ہیں، اب آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تسلیم کر لینے میں. مثال واضح، جیسے میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ وہ ایسے پھینک چکے ہیں لمبی لمبی کہ اب آپ کو پتہ ہے پکڑے جائیں گے سیدھا سیدھا. تو ہونا تو یہ چاہیے آئیے میری غلطیاں بتائیں بھائی، مجھے تو بہت، میں تو سب کو کہتا ہوں یار میری غلطی بتاؤ، کوئی بات میں نے غلط کی ہو ممبر پہ تو بتاؤ، میں رجوع کروں گا، اس میں کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن یہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پہ، اور خاص طور پر ایسے کہ جس کو آپ اپنا حریف سمجھتے ہو، مخالف سمجھتے ہو، اس کے کہنے پہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ ظرف بہت کم لوگوں کو اللہ نے دیا، اور وہی حق پرست ہوتے ہیں، وہی حق پرست ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کا کمال کیوں ہے، صحابہ میں سب سے اونچا مقام کیوں ہے کہ نبی کی دعوت پر پہلی دفعہ میں ہی لبیک کہہ دیا انہوں نے. اپنے باپ دادا کی رسومات، اپنا کلچر، خاندانی پرمپرا، اس کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں سمجھا، اور بھی ایمان لائے مگر تھوڑا سا سوچ کے. پہلے دشمنی کی، مخالفت کی، اس کے بعد جا کے ان کی سمجھ میں آیا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے پہلا نمبر لے گئے. جہاں دعوت سنی کہا کہ 100% ایگری، حالانکہ وہ بھی اسی ماحول میں تھے، ان کے باپ دادا بھی وہی بت پرستی کرتے آ رہے تھے، مگر حق میں خاندان اور معاشرے کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں بنایا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اسے خوب اچھی طرح سمجھیں. اصل لبرل لوگ پتہ ہے کون ہیں؟
جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ ہیں لبرل لوگ. باقی ذہنی غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مذہب آپ کو ذہنی غلامی میں ڈال دیتا ہے, آپ ذہنی طور پر مذہب کے غلام بن جاتے ہیں. اور لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آزادی. کسی ایک نظریے کے آپ غلام نہیں ہیں, پابند نہیں ہیں. یہ بات 100% غلط ہے. مذہب آپ کو ہر قسم کے نظریات سے کیا کرتا ہے؟ آزاد. حق کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو آپ کو حق لگے اس کو فالو کرو. اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم براڈ مائنڈڈ ہو کے, نیوٹرل ہو کے غور کرو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ حق لگے گا ہی نہیں. اور جتنے لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بات براڈ مائنڈڈ ہونے کی, لبرل ہونے کی کرتے ہیں. اگر وہ حقیقت میں لبرل ہوتے نہیں ہیں, وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ 100% غلط ہے, مگر چونکہ وہ نظریہ لبرلزم کی پہچان بن چکا ہوتا ہے تو اس پہچان کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم پر فنڈامنٹلسٹ ہونے کی چھاپ لگ جائے گی. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل سے مجھے پتہ ہے ایک لفظ یاد آتا ہے. ہمارے بھائی کی شادی تھی بچپن میں, اس میں مس گیدرنگ تھی, میں نہیں گیا تو میں خاندان میں بڑا بدنام ہو گیا تھا نا, فنڈامنٹلسٹ, اور بھائی کی شادی میں نہیں گیا. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, وہ انگلش بہت بولتے تھے, ابھی بھی بولتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. تو وہ جب بھی کوئی مثال دینے ہوتے نا, فار ایگزامپل میں میری مثال دیتے جیسے تم شادی میں نہیں گئے چھیڑنے کے لیے نا مجھے. اور یو سیٹ اے بیڈ ایگزامپل, کچھ اس طرح کا اسٹرکچر استعمال کرتے تھے, تم نے ایک بہت بری مثال قائم کی ہے. تو جب بھی میں جاتا ہوں نا فار ایگزامپل, مجھے وہ واقعہ ان کا یاد آ جاتا ہے. وہ تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرتے تھے کہ جیسے آپ نے بدتمیزی کی اور نہیں گئے. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں. پردے دار عورتیں غلام سمجھی جاتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. لبرل عورتیں کیا ہیں؟ آزاد, جو بے پردہ گھوم رہی ہو, کسی کی پابند وابند نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم یہ پابندیں ہیں. ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ اصل ہے, مگر ذہنی غلامی مغرب کی ہے. یہ اپنے اوپر مذہب کی چھاپ کو برداشت کرنا پسند, یہ ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے مذہبی خاتون ہیں. اس چھاپ اور اس تانے سے بچنے کے لیے, جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تانا, اس سے بچنے کے لیے ان تمام دلائل کو ایک طرف رکھا اور مغرب کی ذہنی غلامی اختیار کی انہوں نے. جو عورت پردہ کر رہی ہے وہ کلچر کو فالو بولو نہیں کر, وہ لبرل ہے. وہ کہہ رہی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ اسلام کا حکم بالکل ٹھیک ہے. جو کلچر کے اگینسٹ چل رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ لبرل نہیں ہے, اور جو کلچر کا غلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبرل ہے. تو وہی ہے نارنگی, رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں. جو انتہائی کلرفل اورنج ہے نا اس کو نارنگی کہتے ہیں, حالانکہ اس میں تو رنگ بھرا ہوا ہے. اور جو دودھ کو پکا مکا کے جو اصل مال نکلا ہے اس کو کھویا کہتے ہیں, گویا کھو دیا ہم نے دودھ. تو اور جو چلنے والی چیز ہے اس کو گاڑی, جو گاڑی کسے کہتے ہیں؟ جو گاڑ دی جائے زمین. چلتی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. کھوپڑی میں آتی ہے یہ چیزیں, تو الٹی چل رہی ہے دنیا. تو اسلام جتنا لبرلزم کی دعوت دیتا ہے نا آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونے کی, اتنا دعوت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تبھی تو قرآن بار بار عقل استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن کہہ رہے اس میں کھوپڑی استعمال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے, جو اندھے مقلد ہوتے ہیں, کلچر کو فالو کرتے ہیں, ذہنی غلام بنے ہوئے, ان کو یہ اس سے ہدایت ہی نہیں ملے گی قرآن سے. اس قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو براڈ مائنڈڈ ہو کے غور فکر کرتے ہیں, کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں. بالکل ذہنی, ہر قسم کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کے جو سوچے گا اسے اس قرآن سے گائیڈنس ملے گی. قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا, بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلچر میں, جس معاشرے میں آئے نا اسلام کی دعوت لے کے, اس میں اسلام کی دعوت بالکل یو ٹرن لینا تھا. یعنی کلچر جس طرف جا رہا ہے اس کے بالکل اگینسٹ, بالکل اپوزٹ.
کلچر سینکڑوں خداؤں کا قائل تھا. اسلام نے کہا عقل استعمال کرو. قرآن کے اکثر دلائل عقلی ہیں, یعنی عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن کہہ رہے عقل سے سوچو, اگر اس زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. ایک گھر میں 2 سربراہ ہوں تو گھر کیا ہو جاتا ہے؟ برباد. تبھی تو ہو رہے ہیں برباد, پتہ ہی نہیں چل رہا باپ ہے کون, میاں کون ہے. ابھی وہ امریکہ سے ایک دوست آئے ہوئے ہمارے, پتہ نہیں بیان میں بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں جو بیوی ہے وہ میاں ہوتی ہے, جو میاں ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے, جو لگ رہا ہے سارا ہوتا ہے. اس کو اتنے حقوق دے دیے انہوں نے کہ مرد اگر ہاتھ اٹھا لے وہ تو گیا, عورت چترال لگا لے تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا اس پہ. تو گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے, نہیں ہے تو آج سے بنا لے, جا کے الیکشن کروا دیں, بے شک بچے کو باپ بنا دیں لیکن بنائیں کسی کو ضرور. یہ جو گھر میں اتنے فسادات ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک امیر کی اطاعت, اللہ نے تو بنا دیا شوہر کو نا, باپ کو بنا دیا, شوہر کو بنا دیا, لیکن اگر آپ کو اللہ والا حساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلو یار الیکشن کرا کے بیوی کو بنا دو, بچے کو باپ بنا دو, لیکن جب اختلاف ہوگا تو چلے گی کس کی؟ ایک کی. اس سے گھر میں سکون ہوگا. اس کے علاوہ تعویذ گنڈوں سے وظیفوں میں ٹائم ضائع مت کرو, کخ بھی نہیں ہونے والا اس سے. ایک تو لوگوں کو صحیح حل بتایا نہیں جاتا, اوپر سے وظیفوں میں لگا کے جو اصل حل ہے اس سے اور زیادہ غافل کر دیتے. میں وظیفوں کے مخالف نہیں ہوں, پڑھ لیں, اچھی بات ہے, اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. اور ہمارے ملک بھی کیوں نہیں چل پا رہا ہے پتہ ہے؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس کمبخت کا کام سڑکیں ٹھیک کرنا ہے, گٹر کے ڈھکن کون لگائے گا, کس کو گالیاں دے, کس کو برا کہیں. جب بھی آپ کراچی میں امن کی بات کرو تو یہ فلاں کا شعبہ ہے. ابے بھائی یہ سڑک بنا دو, یہ فلاں کا, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, یہ فلاں وزارت کا ہے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس کے سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے ابھی خاندانی نظام کی تباہی والا, اس میں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہے یا مسلم لیگ کو دینی ہے یا نون لیگ کو دینی ہے, کس کو گالیاں, یہی نہیں پتہ چل رہا. اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا کون ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وزیر اعظم کو برا بولا بولو بھائی میرا کیا اس سے, وہ تو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے, مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوا ہے. تو عجیب کھچڑی چل رہی ہے. جس قوم میں, جس ملک کو یہی نہیں پتا ہو کہ کس کے ذمے کیا کام ہے, اس میں ترقی کے خواب دیکھنا حماقت ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے, ہر چیز کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا تھا, صحیح ہے نا. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک متحدہ عرب, بات ہٹ رہی ہے موضوع سے لیکن کسی حد تک موضوع ہی پہ ہو رہی ہے. یہ متحدہ عرب امارات سے نا ایک صاحب, میں لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں واپس آ رہا ہوں, تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے عربی, ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی, مجھے دیکھ کے پہچان گئے, کہنے لگے آپ فلاں. میں نے کہا جی ہاں. تو عربی بڑی اچھی تھی ان کی, عرب متحدہ عرب امارات کے تھے. تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں وہاں کی آرمی میں ہیں یا کس میں ہیں, کیا ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ عجیب ملک ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یو اے ای میں جو بھی مسئلہ ہو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے, اور بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش. کہہ رہے ہیں مجھے یہاں اتنے مہینے ہو گئے, مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کام کا ذمہ دار ہے کون, پکڑیں کس کو جا کے. اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں, سیاسی جماعتیں. مثال کے طور پر گٹر اگر کھلے ہوئے ہیں نا, لوگ گر رہے ہیں اس میں, تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو گالیاں دینا کہ دیکھو یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں فلاں کے دور حکومت, حالانکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا بعض دفعہ. تو کچھ عجیب گند مچا ہوا ہے یار. یہ وہ حیران ہو رہا تھا, کہہ رہے تم لوگ چل کیسے رہے ہو, تمہارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں اور ہر محکمے کا بڑا ہی الگ ہے کوئی. تو یہ بربادی ہے. مسلمانوں کا تو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یار, ایک خلیفہ ہوا کرتا. چلو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ نہیں ہے, تو ایک ملک کا تو کم از کم ایک خلیفہ ہو نا, کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی بالآخر اس خلیفے کی ہو. اس خلیفے کو آپ وزیر اعظم بول دو, صدر بول دو, ہمیں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو صدر مملکت بول دو, پریزیڈنٹ بول دو, وزیر اعظم بول دو, پرائم منسٹر, کچھ بھی بول دو, آپ اس کو خادم القوم بول دو آپ اس کو. لیکن ایک آدمی کیا ہونا چاہیے, اختیارات کس کے پاس ہوں, ایک آدمی. یہ اسلام کا مزاج یہ ہے. خیر, تو ابھی بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ آج پراٹھا کھایا ہوا نا, تھوڑا اسپیڈ تیز ہے میری.
ابھی میں نے ویسے تو صبح کھاتا ہوں, آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پھوڑ دیا. کیا ہے؟ ابے کچھ منہ سے تلفظ کے ساتھ بولو نا, ایسے کیا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنی زبردست دلیل دی ہے شرک کے خلاف. یہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے, یعنی ایک خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے, لفسدتا, اس کا نظام کیا ہو جاتا, تباہ و برباد. ایک دن نہیں چلنی تھی, کیونکہ ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا, ایک ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی, تو اتنی بڑی کائنات ایک مینجمنٹ کے بغیر کیسے چلے گی, برباد ہو جاتا. تو یہ تو کھوپڑی استعمال کرنے کا قرآن کہہ رہے ہیں نا. تو جو لبرل آدمی ہے نا, جو ذہنی غلام نہیں ہے, نہ انگریز کا غلام ہے, نہ جیپنیز کا غلام, نہ سائنسدانوں کا غلام, نہ ڈاکٹروں کا غلام, اس کی کھوپڑی یہاں کیا کرے گی, کام کرے گی. قرآن کہہ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس میں قرآن نے کوئی نقل سے دلیل نہیں, نقل کا مطلب کسی کا قول نقل نہیں کیا کہ حضرت جی کا یہ ارشاد ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. نہ 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 نہ, قرآن کہہ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے بھائی. اب جو لبرل ہوگا نا, حقیقی لبرل, وہ کیا کہے گا, یار خود سے کیسے بن گئے, ڈاروین نے پھینک دی تھی کہ ہزاروں سال میں بن گئے, تو ہزاروں سال میں تو ایک بے جان پتلا نہیں بن سکتا, چلتا پھرتا انسان کیسے بن گیا ترقی کر کے, ہے بھائی. دم کہاں گئی, بندر سے بنے ہیں تو دم مارکیٹ سے شارٹ, نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں دم تھی, تو میں سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں یا تو ہمیں دم دو بھائی, جو ہماری دم کہاں گئی, یا اس کے ہمیں کیا چاہیے, پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے, تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہو تم. اور اگر دم تھی, بندر سے ہم بنے ہیں, تو بندر سے ایک دم انسان میں کیسے کنورٹ ہو گئے, درمیان میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ارے جو اتفاق سے چیزیں آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں آہستہ آہستہ, تو وہ ایک دم سے تھوڑی کنورٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے جو ابھی انسان بننے والے ہوتے, وہ ابھی 5000 سال کے بعد انسان بنیں گے. تھوڑے تھوڑے انسان ہیں, تھوڑے تھوڑے کچھ اور ہیں, آدھے بندر ہیں آدھے انسان ہیں, کچھ ایسا ہوتا. یہ آدھی دم ابھی ان کی باقی ہے, یا تھوڑی سی رہ گئی, اس کے پیسے بھی کم ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن مانس اور انسان تو بہت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. درمیان والی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں, اور پھر ہزاروں سال سے اس کے بعد کچھ کیوں نہیں بن رہا, یہاں کے بریک کیوں لگ, اتنے سوالات ہیں, کسی کے باپ کے پاس بھی ان کے جوابات نہیں ہیں. اور اتفاق سے چیزیں بنتی کبھی بھی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. ایک 4 اینٹیں اتفاق سے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. پورا انسان بنا کے چلتا پھرتا, بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تو لبرل اگر ہوگا نا سچی مچی کا, سائنسدانوں کی غلامی میں نہیں ہوگا, ان کے سحر میں گرفتار نہیں ہوگا, کھوپڑی استعمال کرے گا, وہ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا قرآن صاف کہہ رہے ہیں خلقوا من غیر شیء, خود سے کیسے پیدا ہو گئے بھائی. ایک تصویر خود سے نہیں بن سکتی, آنکھ کی تصویر نہیں بن سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ آپ کی آنکھ میں کھوپڑی میں فٹ, اور 2 کیمرے فٹ ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں وہ, دیکھیے نا کیسے ہو گیا. دل لگ گیا, کان بن گئے. یہ تو میں خیر بیان کرتا رہتا ہوں اس ٹاپک پر. تو لبرل لوگوں کو قرآن کیا کر رہا ہے, دعوت دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تم کہتے ہو. قرآن کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو, تم کہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیوں ممکن نہیں ہے, جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. دنیا میں کوئی اس کی مثال دیکھی کہ فرسٹ ٹائم بنا سکتے ہیں, دوبارہ نہیں ہو سکتا. ریپیئرنگ زیادہ آسان ہے یا پہلی دفعہ بنانا. آج تک کوئی ایسی کمپنی دیکھی جس نے گاڑی بنا کے کہا اب نہیں بنا سکتے بھائی ہم, اب ہم وہ بھول گیا یار میں کس طرح بنایا تھا. ٹویوٹا کمپنی نے کوئی بنائی اپنی گاڑی, ریوو بنائی, ویگو بنائی, اب آپ دوبارہ آرڈر دینے کے, ابے یار میں تو یاد ہی نہیں کیسے بنائی تھی. ابے بھائی ہمارے تو ذہن سے ہی نکل گیا. اور آپ یہی دلیل دے رہے ہو کہ یہ لوہا جو پگھلا ہوا ہے, کسی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ ہم
ریوو بنا سکتے ہیں. مجھے ریوو پسند ہے تو اس لیے میں زیادہ اسے پراٹھوں کی مثال بھی اسی لیے دیتا ہوں زیادہ. شادیوں کی بھی جو اپنی چیزیں وہ ساری یہاں چلا دیتے ہیں, بریانی مسالے والی. اچھا خیر, تو آپ گئے کمپنی کے پاس, کمپنی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آرڈر بک کرائیں, ابھی گاڑی مارکیٹ میں ختم ہوگی, اکثر تو 6 مہینے بعد ہی مل رہی ہوتی ہے نا, تو ابھی وہ بنے گی گاڑی. آپ نے کہا کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ لوہے سے بنتی ہے, اسٹیل سے بنتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا یہ لوہا اٹھا کے لے, اس کو ریوو بنا سکتا ہے کوئی ہے؟ اس لوہے, یہی سوال ہوتا ہے نا ان کا. ہڈیوں کو لے جا کے, یہ ہڈی قبرستان کی مردے کی ہڈی, اس پر یہی تو لبرل لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان بن سکتا ہے دوبارہ. قرآن کہتا ہے قبر میں جا کے مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاؤ گے, گدھے گھوڑے جو ہے نا, جو گوشت خور جانور ہے وہ کھا بھی جائیں گے, کیڑے بھی کھا جائیں گے, تو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا, مٹی سے دوبارہ بنائے گا تمہیں. تو لبرل لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا, حالانکہ آتا ہے کھوپڑی میں. اس لیے کہ قرآن یہ دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم بناؤ گے. قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بناؤں گا. اب ایک گنوار دیہاتی کے پاس آپ جاؤ کہ اس لوہے سے اور اس بھٹی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ لوہا دے رہا ہوں, یہ اسٹیل دے رہا ہوں, آپ اس سے کار بنا کے دکھاؤ. کہے گا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, تم کیسا کام کر رہے ہو. لیکن یہی مطالبہ آپ کمپنی سے کرو جو پہلی دفعہ گاڑی بنا چکی ہے, تو یہ مطالبہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اس پہ آپ اعتراض تم لوہے سے کیسے بناؤ گے؟ وہ کہیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنا دی ہم نے, ٹھیک ہے نا, دوبارہ بنا دیں گے, دوبارہ اس سے اچھی بنائیں گے. پہلی دفعہ میں تو تجربے میں کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. تبھی جو نئے ڈاکٹر بناؤ اس سے علاج نہیں کرایا کرو, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. علاج ہمیشہ بوڑھے ڈاکٹر بوڑھے حکیم سے کراؤ. یہ شروع میں وہی ہوا ہے, حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ ارے شرم آ رہی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ نئے جو ہے نا شروع میں ایسے ہوتے ہیں, وہ تجربے کر کے پھر جا کے ماہر بنتے ہیں وہ. تو اب کیا ہے کہ کمپنی کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ گاڑی کی بھی جو میکینزم ہے کتنا عجیب ہوتا ہے, ہمارے لیے تو وہ بھی عجیب ہے. بٹن دباؤ اسٹارٹ, ادھر بٹن دباؤ شیشے کھل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے. آٹومیٹک گاڑیاں وہ جو کروز پہ کر لیتے ہیں, 120 پہ لگایا بیٹھ گئے آرام سے, وہ چلے جا رہی ہے. عجیب سسٹم ہے یار. اب دوبارہ گاڑی بنانا کمپنی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے. یا ایک بنایا نہ ہوتا نا, میں اگر کہوں کہ میں بنا کے دکھاؤں گا, آپ بولے بھائی یہ کھوپڑی میں, لیکن جو بنا چکا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا, اس کے لیے سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی آپ پروف کر کے دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا, یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جس نے بنایا اس سے پوچھیں کہ اللہ تو نے فرسٹ ٹائم بنایا, دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں بنا سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے میں نے تو ایک طرح کا تمہیں دکھایا ہے کہ ایسے بنتے, میں ہر طرح سے بنانا جانتا ہوں. اور وہ ایک طرح ہی خدا کی قسم اتنا عجیب ہے کہ کسی فیکٹری میں کار کا بننے کا عمل اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں انسان کے بننے کا عمل ہے. اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بنتی ہے ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں, ایک ایک اسکرو سیدھا کرنے والا, بنانے والا الگ, ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ. اور ادھر ایک معمولی سا جرثومہ ماں کے رحم میں گیا, کوئی مستری, کوئی مزدور, کوئی ٹیکنیشین نہیں بیٹھا ہوا, روٹی کھا رہی ہے ماں, روٹی. ایسے سافٹ ویئر اللہ نے اس پانی میں انسٹال کر دیے ہیں کہ ماں روٹی کھاتی ہے, اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, دل, دماغ, جگر. ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے. کوئی مستری منظور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا. خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے, خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا. اور کیا انداز ہے, ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی کرنے والا ہے. اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے, چلتی, وہ گاڑی بولتی تو ہے, دروازہ کھولا وہ بولے گی شٹ دا ڈور, بولنے نہیں, وہ اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے. خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا. اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں, میں نے سنا ہے. ہاں سنا ہے, اب ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی, بھائی ذرا آرام سے,
یہ سنا ہے میں نے, پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں, مجھے کسی نے بتایا. پھر 2-3 دفعہ اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے. غلط اوورٹیک کر رہے ہو آپ کو, تو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھانپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے, روبوٹ کی طرح ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کو نہیں پتہ چل رہا. اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے, جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا, ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو, تو گاڑی کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں, بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی, اس کے جذبات ہیں, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, اس کے جذبات ہیں. وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت ہے. وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے, یہ حقیقی مسکراہٹ ہے. ایسا خلق الموت والحیات, قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں, حیات پیدا ہونا تو دور کی بات, سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکیں اب تک. یہ حیات ہے کیا, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے, یہ ہے کیا چیز. اور قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا, روح ہے, جسم میں ہوتی ہے, آدمی چلتا پھر, وہی باڈی ہے, فٹ فاٹ ہے, مرا ہوا ہے. تو کیا ہوا, قرآن کہہ رہا ہے روح نکل گئی. لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے, قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. اتنا علم, اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے. اچھا یاد رکھو, اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے. میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا, یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں, اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں, کیونکہ شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے. پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا, وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا, لیکن زندہ ہیں وہ. تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے, جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے, تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں, دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے, جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں. صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا. خیر, اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور, پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے, اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. احساسات پھر واپس کم, جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں 4 شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا وہ 60 سال میں وہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ. مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو پھر. تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں, کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ, چلنے پھر تفریح کرنا, چلنا پھرنا, ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار, کیا مذاق بنایا ہوا, ٹھیک ہے نا, بیٹھے رہو آرام سے, ہنسی خوشی زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں, کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ, سب کے ساتھ ہوگا یہ, کوئی نہیں, ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ. تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا, یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے, جس سے دل کیا ہوتا ہے بھائی, کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. بھائی وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی, ساکن, جب تک کوئی محرک نہ ہو, اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ
چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہوئے. یہ میری اپنی اسٹائل ہے. نیوٹن کے قانون کو نیوٹن کا تھا، پتہ نہیں کس کا قانون ہے یہ، نیوٹن کا. اچھا تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا، تو جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے، دماغ کیا کرتا ہے، دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہو نا، اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی. اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا، اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس اس راز پر مطلع نہیں ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم دل کیسے دھڑکتا ہے بچے کا، کیونکہ دماغ تو ابھی مردہ ہے. دماغ کیا ہے، وہ تو مردہ ہے ابھی. اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ نے کرنٹ بھیجا تو وہ دل کے دھڑکے بغیر بھیج کیسے دیا کرنٹ اس نے، اور اگر دل دھڑک کے کرنٹ بھیجا تو دل دھڑک کیسے گیا کرنٹ بھیجے بغیر. تو اتنے سارے راز ہیں جو ابھی تک مبہم ہیں. تو ایسا پیچیدہ نظام بنایا ہوئی آٹومیٹیکلی بن گیا سارا. یہ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں، آپ پابند ہیں غلط نظریات کے. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک نظریہ پہلے فرض کر لیا ہے اور اب اوٹ پٹانگ کر کے اب دلائل اسی کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے خود سے نہیں بنے بلکہ کسی نے ہمیں بنایا ہے، خود نہیں بن سکتے. اور بنانے والے کو تو بنانے والا ہی جانتا ہے، وہ تو ہم جانتے نہیں کہ وہ خود سے کیسے، وہ ہمیشہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ خود سے کیسے ہے، یہ بحث ہی غلط ہے کہ وہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے. ہم تو میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی ہم خود سے نہیں ہو سکتے، تو آپ اس کے بارے میں تو تبصرہ کر رہے ہو کہ یہ خود سے کیسے ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو ہم خود سے ہیں، حالانکہ اپنے بارے میں تو آپ جانتے ہو. اس کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. بعض لوگ ایک اشکال سے بچنے کے لیے اشکالات کے سمندر میں بہہ جاتے ہیں. آپ بارش سے بھاگے پانی سے بچنے کے لیے، اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایتھیس ایک اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا جواب ایسا دیتا ہے کہ 100 اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر آ کے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمام عقل استعمال کرنے کی بہت ترغیب دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے نا اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے عقل استعمال کرنے کی حکم کہ جو خدا ہے جس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، ایک انسان جو کھاتا ہو پیتا ہو اور وہ محتاج ہو. تمہاری تو خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. کانا یاکلان الطعام، جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کی جنس میں سے نہیں ہوتا، بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں نور ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولادیں سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ کیا نکلے گا، وہ انسان نکلے گا. گردے ہوں گے 2 عدد، ایک دل ہوگا اس کے اندر، اور پھیپڑے ویپڑے، وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں، وہ بھی انسان ہیں. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بشر ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات، سوالات بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، کئی ہفتوں سے سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جو لبرلزم ہے وہ کس کے پاس ہے، بولو اسلام. باقی ہر آدمی اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے، کسی نے سائنسدانوں کو باپ بنایا ہوا ہے اپنا. صرف اسلام ہے جو آزادی کا قائل ہے اور آپ کو صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے، جس کے ویسے ہی آپ غلام ہو. آپ نہیں بھی مانو تو آپ ہو اس کے. آپ کے ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ نے کوئی تیر مار دیا. یعنی اسلام نے ہمیں غلام بنایا نہیں ہے، بتایا ہے کہ تم ہو کیا، غلام ہو. تو مان لو تو ثواب ملے گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیا اس میں ایک حقیقت پر مطلع کیا ہے. خدا کی قسم آزاد اس دنیا میں صرف وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. وہ کسی کے غلام، اپنے باپ کے غلام نہیں ہوتے. وہ باپ کی اطاعت کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر. جہاں خدا نے منع کر دیا وہ اپنے باپ کی نہیں مانتے.
قرآن نے کہا نا ولا تطیعہما کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کو فالو مت کرو. لبرل لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے مذہب پر ہوتے ہیں اکثر. اسلام کہہ رہے ہیں اگر تمہارے باپ اور ماں تمہیں غلط کام کا حکم دیں, ناجائز کام کا حکم دیں, تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تم نے فالو نہیں کرنا, لیکن سلوک اچھا کرنا ہے, پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے, فالو نہیں کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم تو حقیقی غلام جسے کہتے ہیں, مجازن تو کہہ دیے جاتے ہیں میں اپنے والد کا غلام ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں, لیکن حقیقی غلام ہم صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا آپ کو ایک خدا کی غلامی سے, جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں, ایک خدا کی غلامی سے نکال کے کوئی آپ کو کلچر کا غلام بنا رہا ہے, کوئی اپنے کلچر کا, کوئی مغربی کلچر کا. ابھی یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ڈانٹ بھی نہیں سکتے. بے تحاشا مار پیٹ تو ویسے اسلام نے پابندی لگائی ہے اس پہ, لیکن اسلام اجازت دیتا ہے باپ کو کہ بھائی تربیت کے لیے بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں اٹھا سکتے, تو اس کا مطلب اب بچوں کے بجائے کیا پیدا ہوں گے؟ باپ پیدا ہوں گے. حقیقت ہے نا, اور ہونا شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں باپ بیٹے کے سامنے ایسے ہلکی آواز سے بات کر رہا ہوں اور بیٹا اونچی آواز سے بات کر رہی ہے, ہمیں سیٹنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو لیکن عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں, غلام غلام غلام. آپ وکیلوں کا ڈریس دیکھ لو, کوٹ پہن کے, جون کے مہینے میں کوٹ پہن کے, کالے کوٹ, کالا رنگ تو ویسے ہی بہت گرمی لگاتا ہے. کالا تو آپ گرمیوں میں کرتا بھی پہنو تو آدمی کو کھانے لگتا ہے, کیونکہ کالے رنگ میں روشنی جذب ہوتی ہے, بہت تیزی سے کالا رنگ. تو گرمی میں کالا کوٹ پہن کے جو وکیل عدالت میں آ رہے ہوں, یہ آپ کو آزادی دلائیں گے. یہ تو خود کس کے غلام ہے بھائی؟ انگریز کے غلام ہے. ان کے ملک میں ٹھنڈک ہے, سردی ہے, وہاں یہ کوٹ سمجھ میں آتا ہے, تم کیوں؟ لیکن وہی ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے انگریز جو پتلون چھوڑ کر گیا وہ انہوں نے چڑھا لیے, پتلون چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں مولوی لوگ نظریاتی غلام ہیں, مولوی لوگ تمہیں, مولوی کسی کی غلامی میں نہیں لے کر آتا تمہیں, وہ اپنی غلامی میں نہیں لا رہا تمہیں. یہ پادری ہیں جو آپ کو مذہبی, جو دوسرے مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں نا, وہ اپنا غلام بناتے ہیں. اسلام میں جو اہل حق علماء ہیں وہ کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہندوازم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو پنڈت کے پاس جانا پڑتا ہے, عیسائیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پادریوں کے پاس. آغا خانیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پرنس آغا خان کے پاس. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کسی سے گناہ ہوا کسی مولانا کے پاس نہیں جانا. اور مولانا بھی بتا رہے ہوتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ, جس سے بھی گناہ ہو جائے, اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے, اللہ سے کیا کرے؟ غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ سے. کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں, کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ چاہیے, وہ دیگچی اور پانی اور آگ کی مثالیں دیتے ہیں. آگ ڈائریکٹ پانی تک نہیں پہنچ سکتی, درمیان میں دیگچی کا کیا چاہیے؟ یہ بھی فضول سی مثال ہے. ڈائریکٹ اللہ تک. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دعائیں مانگنے کی جگہ کیا ہیں؟ مسجد ہیں. مسجد میں کسی کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ شرک نہ پھیلے. دنیا کی ہر قوم میں, ہر مذہب میں تصویریں ہوتی ہیں ان کی مذہبی رہنماؤں کی. آپ نے آج تک عالم اسلام میں کسی مسجد میں کسی مذہبی اسکالر کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی. اگر لگی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مسجد نبی میں لگاتے. لیکن اسلام نے شخصیت پرستی کو ایسا جڑ سے اکھاڑا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے اپنی تصویر سے منع کیا اور فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان من اشد الناس عذابا, سب سے سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. تو اسلامی ہسٹری مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیشہ سے تصویروں سے پاک, تاکہ یہاں آ کے صرف اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کوئی کسی تصویر پہ یا کسی کی یادگار ہو اس پہ جھکنا شروع کر دے. تو اسلام تو آپ کو بھائی ہر طرح کی غلامی سے کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے. ایسا یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا نا, انگریز, تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات, موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے, چٹائی پہ بیٹھا ہے, نہ کوئی اسکالرشپ اس کی, چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے, غریب لوگ, لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے, بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا وہ. یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس, یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے, وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. آپ وراثت کے مسائل ہیں, نکاح طلاق کے مسائل ہے, اسلام کے عبادت کا نظام ہے, اسلام کے معاملات کا نظام ہے, آپ کسی لبرل کسی گورے کو میرے سامنے بٹھا دو, انشاءاللہ, بڑی بات نہیں کر رہا, اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس اتنے خوبصورت قوانین نہیں ہیں. آج بھی اسلام ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ایک جزیہ میرا اٹھا کے دیکھو, دنیا یونائٹڈ نیشن بن گئی, اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ گئے, دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ, پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے, مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, خاندانی نظام, عبادت کا نظام, تجارت کا نظام, اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام, ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا کوئی ہے نہیں. ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس. تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہندوستان سے دینی مدارس کو ختم کیا جائے. یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں, بعض شرپسند لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھے نا, ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, اس وقت سے دیوبندی مسلک وجود میں آیا. یہ بھی بہت غلط بات ہے. سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے, جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا, جو ساری دنیا پڑھتی تھی, اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا. تو ان کے اگینسٹ جو لوگ چلے ہیں, جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا, ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں, کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا, ورنہ وہ سارے ہندوستان اور بر صغیر کے سارے وہی علماء تھے. کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں رکھی, نہ ان کے کوئی نئے عقیدے, نہ ان کی کوئی نئی بنیاد. نام یہ پڑ گیا اس لیے کہ ان کے اگینسٹ کچھ لوگ چلے تھے, ان سے فرق کرنے کے لیے. تو خیر, تو حقیقی معنی میں آپ کو براڈ مائنڈڈ کون بناتا ہے میرے بھائی؟ اسلام بناتا ہے. ہر بات عقل سے کرتا ہے, اور آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں حتیٰ کہ اپنے کلچر کی غلامی سے نکال کے کہاں لے کر آتا ہے؟ اللہ کی غلامی کی طرف. اس پہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں